السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج میں لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں لاہور کے احمد ولید صاحب, جو 93 سے پاکستان کے معتبر جو میڈیا کے ادارے ہیں ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور بڑی انسائٹ رکھتے ہیں پالیٹکس پہ. اب الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی, میڈیا کی ورکنگ پہ اور سیاست کی, لاہور کی سیاست پہ کون سی جماعت کی زیادہ امکانات ہیں, یہ آج ان سے ہم پوچھیں گے. پنجاب میں جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے بالکل سویپ کر جائے گی, 120 سیٹیں لے لے گی اور یہیں سے ساری میجارٹی لے لے گی, تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ زمینی حقائق کیا ہیں, کس حد تک امکانات ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی پارٹی فیورٹ ہے. ویلکم ٹو دا شو ولید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. تھوڑا سا تو جس طرح کا ہمارا سٹائل ہے اس میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیریئر شروع کیا, بچپن سے کیا ارادہ تھا صحافی بننے کا, اور کیسے اس پورے سفر میں کیسے آپ پہنچے اور سفر گزرا کیسے. ہاں جی, بس بچپن سے اسی طرح سے کہہ لیں کہ کالم والم پڑھنے کا شوق تھا. کوئی ڈان اخبار پڑھتے تھے تو شوق تھا کہ جرنلزم میں آئے. کیونکہ شوق اگر آپ کو ہے تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں مزہ آتا ہے. یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں اور کام میں آپ خوشی تلاش کریں تو پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کو سیٹسفیکشن ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو خوشی مل رہی ہے, پھر آپ کو بوجھ نہیں لگے گا. پھر آپ جب گھر جا رہے ہیں واپس تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی کام کر کے آیا ہوں. ایسا جیسے یہ نہیں ہے آپ کا پروفیشن جو ہے وہ آپ کا پیشہ جو ہے آپ کا شوق بن جاتا ہے, مشغلہ بن جاتا ہے. اور یہ بات ناظرین, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پروفیشنل صحافیوں کی یہی ہے. ہمارے شعبے میں جو صحافی, اور آج کل تو اور طرح کی صحافت شروع ہو گئی ہے, لیکن جو صحافی پرانے ٹکے ہیں اور جو بھی پروفیشنل صحافی, وہ اپنے شوق کی وجہ سے رہے ہیں, کیونکہ نہ تنخواہ اتنی اچھی رہی ہے, نہ کوئی ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز اچھے رہے ہیں, ڈینجرز اس کے شعبے کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہے ہیں. تو بندہ وہی ٹکتا ہے جس کو جنون ہوتا ہے, اور جس کو یہ شعبہ لگتا ہی نہیں ہے میرا کام ہے, بلکہ یہ لگتا ہے میرا جنون ہے, میرا ایک پیشن ہے. تو ظاہر ہے سر آپ ایسے ہی ہیں, تبھی شاید اس شعبے میں آگے اللہ نے آپ کو اتنا مقام بھی دیا ہے. بس یہ نیشن سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, نیوز روم سے. 2000 روپے پر منتھ سیلری تھی. آپ دیکھیں 2000 روپے. جی, تو بس اس سے پھر ڈیسک پہ تھے آپ, ڈیسک ایڈیٹر ڈیسک پہ تھا. اچھا. اور ڈیسک کے بعد پھر میں دی نیوز میں چلا گیا, وہاں پہ رپورٹنگ شروع کر دی. اچھا. تو بس رپورٹنگ سے پھر آگے جب جیو لانچ ہوا تو پھر اس میں ہم جیو میں دبئی میں بھی رہے ہیں. اچھا. اور ساری وہ ٹریننگ پاکستان میں, اور جو گورے ہمیں ٹریننگ دے رہے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یو آر گوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ ریولیوشن ان میڈیا انڈسٹری ان پاکستان. تو تب ہمیں اتنا احساس نہیں تھا اچھا کہ ٹی وی آ رہا ہے اور ہم اس کا پارٹ ہیں. بہت سارے ہمارے ساتھی تھے اخبار کے جو کہتے تھے یار یہ ٹی وی کیا ہے, مطلب کیسے یہ چلے گا ٹی وی, مین تو اخبار ہی ہے. لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اخبار آہستہ آہستہ نیچے جائے گا, ٹی وی کی طرف لوگ جائیں گے. دوسری اہم بات تھی پاکستان کے, کیونکہ اس مشرف دور میں ہی ٹی وی لانچ ہوا, تو ہم غور کرتے تھے کہ پاکستان میں لوگ ٹی وی کیوں دیکھیں گے. کیونکہ پاکستان میں ٹی وی تو پی ٹی وی تھا, اور پی ٹی وی نے تو وہ دکھانا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے. تو اس لیے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں فرسٹ ٹائم جیو ٹی وی کے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہوا تو لائیو فوٹیجز جو آئیں تو جیو ٹی وی پہ چلیں. تو اس طرح کی ایکشن سے لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. اس کے لیے لوگ بی بی سی ادھر ادھر جاتے تھے, کیونکہ ٹی وی از آل اباؤٹ ویژولس. جب آپ ویژولس دکھا رہے ہیں تب لوگوں کو یقین آتا تھا. اس سے پہلے پتہ کہ آپ نوٹ کریں, اگر سائیکی یہ تھی پاکستانیوں کی خاص طور پہ میجورٹی کی, کہ آپ ان کو کوئی بھی خبر بتا دیں وہ کہتے نہیں نہیں یہ خبر صحیح نہیں ہوگی. اچھا, یقین ہی نہیں آتا تھا. ٹی وی کا یقین کے ساتھ تعلق تھا کہ ٹی وی سینگ از بلیونگ, کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا, اور ٹی وی پہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. جب بزرگ کہتے تھے نا کہ اخبار جھوٹ لکھتا ہے, ہمیں یقین نہیں آتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ سچ کی تلاش میں بی بی سی اور ادھر ادھر جاتے تھے. تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ کیونکہ اسٹیٹ کی پالیسیز اس طرح کی رہیں, سچ تو سامنے آیا ہی نہیں آج تک. تو اخبار میں بھی جو چھپتا تھا وہ سینسرڈ تھا بہت زیادہ. ٹی وی نے سمجھے کہ آزادی دی اور لوگوں کو آواز دی, یعنی کہ ان کی آواز پھر
متعلقہ تک پہنچی حلقوں تک اور پہنچی. جو ریولوشن ٹی وی لایا اس کا آپ پارٹ تھے, اس کے فور فرنٹ پہ تھے, ہر اول دستہ بنے آپ. جی بالکل, اس میں ساری ٹیم جو اوبیسلی اس ٹائم پہ جنہوں نے ٹریننگ لی. اور پھر جیو کو لاہور سے آپ کتنا عرصہ پھر رہے جیو میں؟ جیو میں کوئی 2.5-3 سال رہا ہوں. پھر آپ کا تو کدھر پھر سفر ہوا؟ آج ٹی وی چلا گیا. اچھا, آج میں رہے. تو آج ٹی وی میں بڑا اچھا ہمارا دور رہا جو بھی. آپ وہاں پہ وہیں سے سینئر پوزیشن پہ چلے گئے ہاں تھے؟ جی, وہاں کون سی کنٹرولر پوزیشن؟ نیوز. کنٹرولر نیوز تھے آج میں, ماشاء اللہ. اور آج اس دور میں, اور ایک خاص دور میں, تو آج پاکستان دوسرے نمبر پہ آج ہی کی, یعنی کہ 3 ٹی وی چینل تھے, جیو, اے آر وائی اور آج. اور آج کی جو طلعت صاحب ہوتے تھے اور آج کی جو پہچان تھی پاکستان میں کہ وہ بہت زبردست. بس آج کی یہ کوالٹی تھی کہ لوگ ہمیں ملتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ آج ٹی وی نے صحیح بتایا چیزیں. اس کا مطلب ہے کہ کافی انڈیپینڈنس تھی پالیسی وائز بھی. اس کو ہم نے انجوائے کیا. کتنا عرصہ رہے پھر آج میں؟ تقریباً 4-5 سال رہا ہوں. پھر آپ گئے, پھر میں ڈان میں چلا گیا. ڈان ٹی وی میں چلے گئے, وہاں پہ بھی کنٹرولر نیوز؟ ہاں جی, وہاں پہ بھی پورے پنجاب کا ہیڈ تھا میں. اچھا, تو بس اس طرح سے سلسلہ پر آگے. پھر سما میں, دنیا ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز رہا. اچھا, پھر سما میں, پھر بس سلسلہ یعنی آپ ماشاءاللہ اتنی سینئر پوزیشنوں پہ ہی رہے ہیں. آپ نے میڈیا کے اوپر سے دیکھا, تو آپ کے خیال میں پاکستان میں میڈیا آزاد ہوتا ہے ویسے؟ کتنا سچ بولتا ہے ٹی وی؟ دیکھیں, آدھا سچ ہی ہے, آدھا سچ ہے, لیکن یہ کہ سچ کی ابھی بھی کمی نہیں ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے جو بہت ساری چیزیں اگر ڈومینیٹ کر رہی تھی, جو پروپیگنڈا ہے یا ڈس انفارمیشن ہے, وہ کافی حد تک کم ہوتی جا رہی. ہاں, اس پہ بھی پروپیگنڈا ہے, لیکن لوگوں کو جو تلاش کرتے ہیں سچ کی, انہیں سچ مل جاتا ہے. اچھا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ یا اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو یہ سچ ہے. تو اس کا مطلب یہ زیادہ پروپیگنڈا چل نہیں سکتا, زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یعنی کہ جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ خبروں پہ کتنا ایک یقین رکھیں, کتنے فیصد سچ ان کو سننے کو ملے گا؟ دیکھیں جی, ہر کیونکہ آپ ٹی وی چلانے والوں میں سے رہے نا, اور ہر طرح کا ٹی وی آپ نے پاکستان کے ٹاپ کے ٹی وی چینل کے پیچھے آپ بیٹھے رہے ہیں, یعنی کہ ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ جو ساری کوریج کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ظاہر ہے پریشرز بھی ہوتے ہیں اور یقین بھی ہوتا ہے, تو پریشرز کتنا ایک آتا ہے ٹی وی پہ؟ ٹی وی پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے اخبار سے؟ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن دیکھیے جرنلسٹ جو ہے جس نے اپنی اسپیس بنانی اور اس نے ہینڈل کرنی ہے سچویشنس کو, تو اسے طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور پھر سچ بھی بتانا ہے. اچھا, تو یہ طریقہ لرن کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ویورز ہیں ان کو ضرور ہر ایک کو جج کرنا چاہیے, یعنی خود سے چیک کرنا چاہیے. یس, کہ جو کوئی انفارمیشن دے رہا ہے, اگر وہ ایک انفارمیشن غلط نکلی, دوسری غلط نکلی, تیسری دفعہ اس کو نہ دیکھیں. کیونکہ اگر آپ مسلسل ایسی چیزیں دیکھیں گے جو پروپیگنڈا ہے, تو پھر پروپیگنڈا میں آپ بھی پروپیگنڈا کے اندر ہی رہیں گے. لیکن ولید صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ویورز بھی نا اپنی طرح کا سچ سننا چاہتے ہیں. یہ بات ہم ایک کانفرنس میں تھے, وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی, صحافیوں کی کانفرنس میں, تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ویورز جو ہیں پاکستان میں وہ اپنی طرح کا سچ سننا چاہتے ہیں. جو اگر کسی ایک پارٹی کا سپورٹر ہے تو اگر اس پارٹی کے حق میں سچ آ رہا ہے یا جھوٹ آ رہا ہے وہ اس کو سچ مانے گا, اور جو دوسری پارٹی کا سپورٹر ہے وہ اپنی پارٹی کے حق میں سچ آئے گا یا جھوٹ آئے گا وہ اس کو مانے گا. یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ ریڈرز بھی تو نہیں پورا سچ, صحیح سچ سننا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. نہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن جیسے بات ہو رہی ہے نا, ہر ایک کو آپ جج کریں, اور چاہے لیڈر ہے اس کو بھی چیک کریں کیا یہ سچ بول رہا ہے یا نہیں, اور کتنا سچ بول رہا ہے, کتنا سچ بول رہا ہے. یہ مسئلہ یہی ہے کہ بلائنڈلی فالو نہ کریں کسی بھی لیڈر کو. تو اگر آپ بلائنڈلی فالو کریں گے تو پھر تو اس کا ہر جھوٹ سچ لگے گا, یا اگر وہ جھوٹ بولے گا بھی آپ کو پتہ بھی چل گیا پھر آپ اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ انہوں ججدہ بھی ہے, خیر ہے جی سر, لیڈر نے جھوٹ بولیا کوئی گل نہیں. ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ عوام کو آپ نے احتساب کرنا اپنے لیڈرز کا, اسی طرح سے ان کو چاہیے کہ میڈیا کا بھی احتساب کریں. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر عوام کا پریشر ہوگا میڈیا غلط رپورٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ نے سمجھیں کہ کسی کے خلاف کوئی خبر ایسی گئی ہے جو جھوٹی ہے, ہاں جی جھوٹی ہے, آپ اس کو نوٹس میں دیں. دیکھیں ہم اخبارات میں کام کرتے رہے یا ٹی وی میں کام کرتے رہے,
ہمیں پتہ ہے اگر کسی رپورٹر نے کوئی غلط خبر دی ہے کسی کے خلاف، اور جب اس بندے نے ہم سے اپروچ کر لیا کہ آپ اگر رپورٹر نے خبر غلط دی ہے، تو اس رپورٹر کو اپنی نوکری کی فکر پڑے گی، ظاہر ہے ہاں. اچھا اگر اس نے لیگل نوٹس بھیج دیا تو پھر ہمیں ٹینشن پڑے گی. اس کا مطلب کہ عوام کا احتساب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہونا چاہیے. میڈیا بھی اگر عوام ان کا احتساب کریں گے تو میڈیا بھی ایسے جھوٹی خبریں نہیں پھیلائے من گھڑت خبریں نہیں دینا. ہاں جی. اچھا آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے، 3 دہائیوں سے زائد کا میڈیا کا تجربہ ہے، ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے. تو آپ نے لیڈروں کو بھی قریب سے دیکھا ہوگا، کوئی دلچسپ واقعات جو آپ نے دیکھے ہوں جو اب تک آپ کی میموری کا حصہ بن گئے، کیونکہ آپ کو ایک اسپیشل ایکسیس ہوتی ہے نا صحافی کے طور پہ کہ آپ ایسے واقعات کے وٹنس ہوتے ہیں جو باقی عام لوگوں نے دیکھے نہیں ہوتے، آپ کی زبانی سنے ہوتے ہیں. تو کوئی دلچسپ واقعات جو ہیں جو ہم ناظرین کو شیئر کرنا چاہیں؟ ویسے تو بہت سارے کن واقعات کن لیڈر سے ملے ہیں آپ؟ سب سے ملے ہیں، نواز شریف سے ملے، عمران خان سے ملے. اچھا سب سے مطلب ملتے تو رہے. نواز شریف صاحب سے کب ملے آپ؟ ابھی نہیں ملا لیکن ماضی میں ملتے رہے. تو نواز شریف صاحب ایک دفعہ کوئی انہوں نے تقریر کرنی تھی، اس سے پہلے ہمارے ساتھ میٹنگ تھی. تو اس میں مجھے کہتے کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ میں تقریر میں کیا کوئی لائن آپ بتائیں. اچھا آپ کو کہتے ہیں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2008 کی بات ہے. اچھا تو اس وقت وہ ابھی وزیر اعظم نہیں تھے؟ مطلب ابھی نہیں تھے. تو ابھی اس وقت تو پیپلز پارٹی الیکشن تھی، لیکن پریشان تھے نواز شریف اس ٹائم پہ، کیونکہ اتنے سال باہر رہ کے آئے. اوکے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا پتہ نہیں اب کیسے ہماری مسلم لیگ نواز جو ہے الیکشن میں کیسا پرفارم کرے گی. تو اس سلسلے میں جاننا چاہ رہے تھے. تو آپ کو کیسے مل گیا؟ مطلب آپ ادھر کوریج کے لیے گئے ہاں جی، ماڈل ٹاؤن میں تھے، تو ان کا انٹرویو بھی کرنا تھا. اس کے بعد ہم نے تو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا الیکشن میں، تو آپ یہ تقریر میں لوگوں سے اپیل کریں کہ آپ صرف ووٹ ڈالنے ضرور نکلیں. یعنی اس وقت کیونکہ محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، تو اس کے بعد سچویشن بڑی خراب تھی. اوکے تو آپ نے لوگوں کو پھر بھی مشکل حالات ہیں، جو بھی ٹیررزم ہے جو کچھ ہے، آپ لوگوں کو فورس کریں کہ آپ ووٹ ڈالنے نکلیں، چاہے جس کو مرضی ووٹ ڈالیں، بس آپ یہ کہہ دیں. اچھا حالانکہ مشکل بات تھی. اچھا انہوں نے پھر اپنی تقریر میں کہہ دیا. اچھا پھر آگے مجھے کہتے وہ میں نے آپ کی بات کر دی ادھر. اچھا انہوں نے یاد رکھا؟ ہاں یاد رکھا. تو اس کا مقصد یہ تھا، یعنی جو بات بتانے کا، کہ آپ جب کہیں گے کہ ووٹ ڈالنے نکلیں تو اس میں پھر آپ کو بھی ووٹ پڑیں گے، ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا. لوگ مایوس ہیں، جو مطلب سین چلتا رہا پھر 8-10 سال مشرف، اور پھر یہ جو چیزیں ہوئی ہیں. تو اگر آپ لیڈر جو ہے وہ عوام کو خطاب میں کوئی اس طرح سے انوائٹ کرے کہ نہیں آپ ووٹ ڈالنا ضرور ہے، جس کو مرضی آپ ووٹ ڈالیں، تو لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یار صحیح کہہ رہے ہیں، ووٹ پانا چاہیے آسان. اچھا تو جمہوریت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام نکلیں تاکہ صحیح فیصلہ ہو. یہ نہیں کہ 40%, 50%. ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں کی رائے آئے گی، اور جو بندہ منتخب ہوگا وہ زیادہ لوگوں کی رائے سے آیا ہوگا، اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی، وہ زیادہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. بس یہ مطلب. اچھا خان صاحب سے بھی ہوئی ملاقات؟ ہاں جی خان صاحب سے بھی. کیسی رہی؟ خان صاحب سے لاسٹ ملاقات ہوئی ادھر ہی زمان پارک میں. تو سہیل وڑائچ سے میں تھا، تو میں نے ان سے سوال کیا اس وقت، کیونکہ ابھی چل رہا تھا ان کا، کافی ہائپ تھی. ابھی کی بات ہے یعنی اپنے وزارت عظمیٰ کے بعد؟ اچھا نو ٹرسٹ موشن جب زمان پارک میں وہ ابھی تھے. تو کیونکہ وہ تقریریں بہت بلانٹ قسم کی کر رہے تھے، اٹیک کر رہے تھے ہر ایک کے اوپر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو لگ نہیں رہا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں؟ اچھا. تو خان صاحب ایک دم پہلے تو خاموش ہوئے، پھر کہتے نہیں میں بند گلی میں نہیں جا سکتا، جو مجھے بند گلی میں بھیجے گا وہ اس ملک کو بند گلی میں بھیجے گا. لیکن مطلب جو ڈر لگ رہا تھا ہمیں کہ خان صاحب جس طرح سے اگریسو ہیں، ابھی یہ 9 مئی سے پہلے کے واقعات، ہاں جی، تو جس طرح سے اگریسو ہوئے ہیں، تو تھوڑا سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ
لچک ہونی چاہیے. لچک ہونی چاہیے تھوڑی سی, کیونکہ آپ نے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا. اگر آپ سروائیو نہیں کر پا رہے. لیکن تو ولید صاحب معذرت کے ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لچک ہی دکھاتے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ اصولوں پہ کھڑے کون ہوگا اگر لیڈر. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اصول پہ کھڑے ہیں تو جب سہیل وڈائی صاحب نے پوچھا خان صاحب سے کہ خان صاحب کوئی ادھر رابطہ جی ایچ کیو میں رابطہ وغیرہ آپ کا ہوا بھی, تو کہنے لگے میں فون کر تو میرے فون نہیں سنتے وہ. اچھا, یہ اس میٹنگ کی بات. یس, اس موقع پہ کہا, اس موقع پہ کہا انہوں نے کہ میں ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ رابطہ ہی نہیں کر رہے. اگر آپ اصول پسند ہیں تو پھر یہ کیوں آپ چاہ رہے ہیں کہ بیک ڈور آپ رابطے رکھنا چاہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا موقف ہے اور اس کو ہم بالکل مانتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ باتیں جو ہیں اسمبلیاں جذباتی ہو کے توڑ دیں پنجاب کی کے پی کی, تو یہ جذباتی فیصلے اور اس وقت جس قدر ہائپ انہوں نے کریٹ کی, بھائی آپ پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں لیکن اس پاپولیرٹی کا فائدہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ الٹا آپ کو نقصان ہو جائے. یعنی اس کو چینلائز کریں پراپر طریقے سے. کیونکہ دیکھیں لیڈر جو ہے اس نے جو ورڈ بولنا ہے, اس کے جو فالوورز ہیں سپورٹرز ہیں اس نے اس کو اسی طرح سے بائی کرنا ہے, اسی طرح سے لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لچک شو کرنی چاہیے, خالی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی اب میں مطلب دیکھیں پھر بہت سارے سوالات ہیں اس کے جواب تو نہیں دے سکتے وہ پھر. اچھا, لیکن آپ یہ بتائیں فرض کیا آپ کی بات وہ مان لیتے عمران خان صاحب اور 9 مئی نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ اگلا الیکشن عمران خان صاحب سویپ کر سکتے تھے, باہر ہوتے اور وہ جیت جاتے, پرائم منسٹر بن جاتے؟ دیکھیں پاپولیرٹی تو ان کو ملی ہے اور بہت زیادہ چانسز تھے کہ انہیں کی حکومت ہونی تھی. یعنی تھوڑے سے اگر آپ سندھ اور بلوچستان کو دیکھیں وہاں پہ میں بھی اس طرح سے ووٹ نہ ملتے, لیکن پنجاب میں ان کو میجورٹی ملنی تھی اور کے پی میں تو آلریڈی تھے. اس کا مطلب ہے کہ 2 اگر صوبوں میں وہ میجورٹی لے لیتے تو ان کی آرام سے حکومت بن جانی تھی. تو اب کی کیا سچویشن ہے؟ آپ بڑے باخبر صحافی ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, سینئر بھی ہیں, آپ کے پورے پاکستان میں رابطے بھی ہیں اور سیاسی بصیرت بھی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پرائم منسٹر بن سکیں گے وہ عمران خان صاحب؟ دیکھیں جو ابھی تک کے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی گنجائش لگ نہیں رہی فی الحال کی. یعنی کہ جو اس وقت کی سرکمسٹانسز ہیں اس میں بہت زیادہ گیپ ہے, وہ گیپ فل نہیں ہو پا رہا ڈسپائٹ ایفرٹس فرام خان. وہ گیپ فل نہیں ہو پا رہا, یہ مسئلہ بن گیا. گیپ سے مراد آپ کی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے درمیان گیپ ہے. لیکن اب دوسرا میرا سوال ہے کہ ان کا اور عوام کا گیپ تو فل ہوا ہے نا. یہ بتائیں, میں نے آپ سے اس لیے وہ پوچھنا بھی تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل یہ بیان دیا ہے کہ جی 120 سیٹیں تو نون لیگ پنجاب سے جیت جائے گی, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا میجارٹی کے لیے. تو آپ کے خیال میں پھر چونکہ بعد میں ریزرو سیٹیں بھی آ جاتی ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ گراؤنڈ کی حد تک کیا سچویشن ہے؟ نہیں, گراؤنڈ میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا, آئی مین کلیم کرنا تو بنتا ہے ہر ایک کا, ہر پارٹی کلیم کرے گی جی مجھے اتنی سیٹیں, بلکہ ساری سیٹیں میری. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے پریشان کیوں تھی, ان کو نواز شریف کو واپس کیوں لانا پڑا. یعنی سب سے مین آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو پھر وہ عوام میں ہمیں پارٹی کو ریوائیو کرنے میں موقع ملے گا, کیونکہ دوسری طرف عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, ہمیں اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے. پھر جب پی ڈی ایم حکومت میں رہے سارا بلیم ان کے اوپر ہے, جتنے ٹاپ ڈیسیجن معاشی لیے انہوں نے, مہنگائی ہوئی, تو سارا کچھ وہ سارا عوام بولتے نہیں ہیں, مہنگائی ایسی چیز ہے. تو اب ان کے اگر فیور میں کچھ چیزیں جا رہی ہیں, ڈالر نیچے آ رہا ہے, کچھ مہنگائی کم ہو رہی ہے, نواز شریف واپس آ گئے, یہ پلس پوائنٹس ہیں ان کے. لیکن یہ مشکل ہوگا کہ اس طرح سے وہ 120 سیٹیں جو ہیں وہ لے جائیں. کتنی ایک سیٹیں آپ کے خیال میں لے سکتے؟ مطلب 60-70 بس اتنی ہو. اور پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لے گی پنجاب سے؟ ہاں, پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی تو پھر سیٹیں ملیں گی ان کو. لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ابھی لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے الیکشن لڑنے دیا جائے گا, یا ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے. ہماری کینڈیڈیٹ سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ ریلیکٹڈ ہیں
یعنی کہ جو ان کے ساتھ لائل بھی ہیں لیکن وہ ان کی جگہ پہ الیکشن لڑنے سے اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں یار نہیں ابھی نہیں. اچھا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہونی بھی یہ چاہیے کہ جیسے اگر یہ موقع یہ والا الیکشن جو ہے وہ آپ اگر نارمل لڑ لیں لیکن سیاست تو چلتی رہنی. آپ اگلے الیکشن کے لیے فل تیاری کر لیں مزید. اگر اس وقت مشکلات ہیں اور سین تو پاکستان میں آپ کو پتہ چینج ہوتا رہتا ہے. ظاہر نواز شریف صاحب کا آج سے 3-4 سال پہلے کوئی نام بھی پاکستان میں نہیں لیتا تھا, نہ لے سکتے تھے ٹی ویز پہ باقی جگہوں پہ, اور آج وہ ان کو لاڈلا کہا جائے. ایسے آپ کے خیال میں لاڈلے ہیں نواز شریف صاحب؟ دیکھیں امپریشن تو یہی کریٹ ہوا ہے کہ اگر سرکاری پروٹوکول یہ جو کچھ ہوا ہے تو اس میں پھر پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ وہ یہ بھی لاڈلا ہے اور سلیکٹڈ ہے. تو ساری جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اسی طرف لے کے جاتے ہیں لاڈلے کی طرف سے. لاڈلے. اچھا اس وقت پنجاب کی سب سے مقبول جماعت کون سی ہوگی آپ کے خیال میں؟ سرویز آ رہے ہیں لگاتار الٹے سیدھے, کوئی کس طرح کا کوئی کس طرح کا, لیکن آپ کے روٹس ہیں, لوگوں سے رابطے بھی ہیں, آپ کے خیال میں اس وقت پنجاب کی سب سے مقبول جماعت کون سی ہے؟ دیکھیں پاپولیرٹی وائز اگر آپ دیکھیں گے تو تحریک انصاف پی ٹی آئی ہے. اس وقت بھی پنجاب کی سب سے پاپولر جماعت پی ٹی آئی ہے. یس, لیکن جو مسلم لیگ نواز ہے نا اس نے 2-3 دہائیاں یہاں پہ حکومت کی ہے. ان کے لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ سعد رفیق ڈیفنس کے ایریا میں عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے 2018 کے. ایسے الیکشن جس میں سمجھیں کہ بس عمران خان ہی تھا اور ساری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سب کچھ تھا, لیکن وہ ایسے تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے. اس سے آگے پھر ضمنی الیکشن ہوا تو خواجہ سعد رفیق جیت گئے. اب یہ بہت بڑی مثال ہے کہ کیسے بھائی ایک تحریک انصاف ایسی جو لانچ ہی لاہور سے ہوئی, ٹھیک ہے, اس کی ویو یہاں سے بنی, جو 2011 کا جلسہ ہے ان کا اکتوبر, لاہور کے جلسے سے ہی ویو اسی جلسے سے ان کی ویو بنی. تو پھر عمران خان کے اگینسٹ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایک بڑے مارجن سے ہارنا چاہیے تھا خواجہ سعد رفیق کو, اور پھر ڈیفینس کا ایریا سارا. تو اس پہ یہ ڈائنامکس ہیں پالیٹکس کے, الیکٹرل پروسیس کے, کہ خواجہ سعد رفیق یا مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں انہوں نے سیاست کی ہے محلہ لیول کی, یعنی سیاست کی سائنس بھی ہوتی ہے جو وہ ان کو آتی ہے, وہ سائنس آتی ہے. مثلا انہوں نے پتہ ہے اس گلی میں اتنے لوگ ہیں, یہ بچے ان کے پی ٹی آئی کے ہیں, اچھے ادھر اتنے ہیں, اتنے ہیں, کیلکولیشن ہوتی پوری, ٹھیک ہے. یہ چیزیں لیک کرتی ہیں پی ٹی آئی میں. اچھا عوامی سپورٹ ہے, مشہور جماعت ہے, لیکن گراؤنڈ تنظیمی ڈھانچے اس طرح کے بنے ہوئے یونین کونسل کے لیول پہ. اور ابھی آپ کے خیال میں یہ جو لاڈلے کا تاثر, ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے, اگر وہ نواز شریف کے ساتھ رہتا ہے تاثر, تو پنجاب میں اس بات کا فرق پڑے گا الیکٹیبلز پہ, لوگوں پہ, ایک یہ تاثر کہ یار حکومت تو اس کی آنی ہے, فائدہ کیا اس کو ووٹ نہ دینے کا, اور پھر اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکٹیبل سارے آپ کی طرف بھاگ کے آتے ہیں, وہ تو آ بھی رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں یہ فیکٹر یعنی بغیر دھاندلی کے بھی نواز شریف جیت سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ امپریشن آ گیا ہے کہ جی اگلے وزیر اعظم یہ ہے؟ آپ کیا؟ ہاں جی بالکل امپریشن یہ آ گیا. اور اس امپریشن کا کتنا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, کافی فرق پڑتا ہے. وہ کیسے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو سیاست دان ہے اس نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت عوام کیا سوچ رہے ہیں. اگر عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ یار انہوں نے آنا ہے پھر, کیونکہ ان کو تو لڑنے نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہوگا پی ٹی آئی کا مے بی وہ ابسٹین کر جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی جذباتی لوگ ووٹ بھی ڈالیں, لیکن جو بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جو ہوا دیکھتے ہیں کہ کس طرف چل رہی ہے, کہ چلو یار بس ٹھیک ہے پھر ان کو ہی آپ ووٹ دے دیں, چلیں. مطلب اس دفعہ تو یہ لوگ کتنے ہوں گے؟ کافی ہیں, سوئنگ ووٹ ہے, اور یہ اثر ڈالے گا. اثر ڈالتا ہے اوبیسلی, مین تو وہی اثر ڈالتا ہے. لیکن نواز لیگ کی جو اسٹریٹجی رہی ہے ادھر خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں, کیونکہ لاہور سے ہی ریفلیکشن سارا جاتا ہے باقی ضلعوں میں کہ لاہور میں کیسا ہے جی, اسٹرانگ کیا ہے, اس کا پھر وہاں پہ بھی اثر ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں, تو پھر اسی سے ٹرینڈ بنتا ہے. تو لاہور کا بتائیں نا, نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, بڑے رسپیکٹڈ, میرے مطلب استادوں کی جگہ, تو انہوں نے کہا ہے کہ گوال منڈی سے نواز شریف نہیں جیت سکتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے بڑی وائلڈ اسٹیٹمنٹ دی ہے
حالانکہ وہ خود بھی اندرون شہر کے رہے ہیں. وہ ادھر کے ہیں, وہ ہاں سب جی, سمجھتے ہیں. لیکن 30 سال 40 سال ہو گئے ان کو لاہور سے گئے ہوئے, تو ڈائنامکس چینج بھی ہوتے ہیں. جس شہر میں نہیں رہ رہا, میں وہاں نہیں بتا سکتا, اس طرح کی وائلڈ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا اپنے شہر سے الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ ایک مطلب بالکل جیسے میں نے کہا وائلڈ اسٹیٹمنٹ ہے, تو اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آنی نہیں چاہیے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں, آپ تو ادھر رائے رہتے یہ ہیں. ہے, جیسے میں نے بتایا کہ رائے یہ ہے کہ بھائی اور وہ ان کی جڑیں ہیں یہاں پہ. آپ سوچیں ذرا, 2013 کے الیکشن عمران خان کی فل ویو, ٹھیک ہے, کتنی سیٹیں ملی عمران خان کو؟ 2 یا 3 لاہور سے. ٹھیک ہے, لاہور کی ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں؟ 14 سیٹیں. 14 میں سے عمران خان کو 2-3 اس وقت ملی تھیں. یس, اچھا. اور 2018 میں 2018 جب سب کچھ عمران خان کے ساتھ تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی سب, ٹھیک ہے, پھر 2-3 سیٹیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی 2013 کی ویو 2018 کی, یعنی کہ اس سے بھی ڈبل ہو گیا کام. لاڈلے کا امپریشن بھی اس وقت ان کے ساتھ, لاڈلے کا امپریشن, پھر یہ کہ جیلوں میں سب باقی چور سب ڈاکو, کو ہاتھ پاؤں باندھ کیے مخالفوں یعنی پہ. سب کچھ کر کے بھی لاہور سے سیٹیں پی ٹی آئی کیوں نہیں حاصل کر پا رہی؟ اس پہ غور کرنا پڑے گا. لیکن ضمنی الیکشن میں 1-2 سرپرائز دیے تھے انہوں نے پچھلے دن. ہاں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, اس کو اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں جو نون لیگ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی نصرت صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اور پورے پاکستان میں بڑی بہت وائرل ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بینگ اے جرنلسٹ ہمیں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. چلیے یہ آپ کی رائے ہے, رائے ہے نا ہماری, کہ لیکن ابھی آپ مجھے اسٹیٹمنٹ دیں نا اپنی طرف سے. آپ لاہور کے ہیں, لاہور میں 14 سیٹیں ہیں, تو نون لیگ آپ کے خیال میں کتنی پہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جیت سکتی ہے؟ نہیں, میجورٹی سیٹیں جیت سکتی ہیں. میجورٹی سے مراد 8 سیٹیں جیت سکتی ہیں 14 میں سے. اگر دیکھیں ہم تو مطلب بچپن سے یہاں رہ رہے ہیں, ظاہر ہے وہی, اور سیاست پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ہم خود سمجھے کہ الیکشن پروسیس کے حصہ رہے ہیں, پوسٹر لگاتے رہے دیواروں کے اوپر. اچھا, ٹھیک ہے, کس جماعت کی طرف سے؟ اسکول میں مطلب جو بھی الیکشن ہوتے تھے, کونسلر کے الیکشن ہے, اچھا, کوئی بھی ہے, تو ہم بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں. پوری لسٹیں جو بنتی ہیں اس کو دیکھتے رہے بطور بچے جب تھے, جب نان صافی تھے. تو اس سے لے کے آج تک مطلب اوبیسلی سیاست کو انالائز بھی کیا, اخباروں میں لکھا ہے, اور سینئر لیول پہ لکھا ہے, ٹی وی چینلز پہ ہم نے تبصرے بھی کیے ہیں. ابھی تک تو نہیں غلط ہوا. اچھا, ماشاء اللہ. یعنی آپ نے, یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے امریکہ میں جا کے امریکیوں کو غلط ثابت کیا تھا. انہوں نے وہاں پر ساری دنیا کہہ رہی تھی, میں بھی امریکہ میں تھا, میں وہاں پڑھتا تھا, ایگزٹ پول سارے آ رہے تھے, CNN سب کہہ چکے تھے کہ ہلری جیتے گی, ٹرمپ ہارے گا. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ, آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, اور یہ ہلری آسانی سے نہیں جیت پا رہی. ہاں, ٹھیک ہے, ٹرمپ تو ان کی خبر یعنی وہ بھی غلط نہیں ہوئی امریکہ کے بارے میں, جو کہ امریکیوں کو صحیح نہیں لگی اور وہ غلط ہو گئے. تو اس لیے ان کے دعوے کو میں تو بڑا سیریس لیتا ہوں. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر غلط نہیں ہوئی, تو ابھی جو نئی غلط خبر ہوئی اس تناظر میں یہ دیکھ کے کہ بعد میں 3 مہینے بعد بھی یہ لوگ میرا یوٹیوب پہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کی کیا رائے ہے کہ لاہور سے کتنی سیٹیں نکالیں گے؟ دیکھیں پتہ کیا ہے کہ لاہور میں 3-4 فیکٹرز ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو کہ پی ٹی آئی کو کھل کے موقع نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, جب کھل کے موقع مل رہا تھا 2018 میں, تب بھی وہ سیٹیں نہیں لے سکے. نوٹ کریں نا آپ. لیکن اس فیکٹر میں ساتھ ہی میری طرف سے نوٹ کر لیں کہ عمران خان کی لاہور میں پاپولیرٹی, یہ زمان پارک میں کہتے تھے زمان پارک پہنچو, یہ وہ جہاں یہ جیسے جلسے یہاں پہ کیے, باہر ہونے کے بعد جو اب پاپولیرٹی ان کی گین ہوئی ہے رہی, اس میں کوئی فرق شاید پڑ گیا ہو. دیکھیں جی, مطلب اوبیسلی ہم تحریک انصاف کو بھی شروع سے دیکھ رہے ہیں, ان کی بڑی پاپولیرٹی, اور ایک ویکیوم تھا یہاں پنجاب میں, انہوں نے فل کیا. پیپلز پارٹی تھی, اور زرداری صاحب نے جو الیکشن لڑا 2013 کا, اس کے بعد ایک دم سے ڈکلائن آیا پارٹی کا. ہاں, پارٹی کا, کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ نہیں لی, اپنے کینڈیڈیٹس کو جلسے نہیں کیے, وہ ان کی شکوہ شکایات ہیں ان کے. اس گیپ سے اوبیسلی پی ٹی آئی ابھری. اب پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں لاہور میں خاص طور پہ, ہم ان کو دیکھتے رہے,
وہ حلقوں میں اس طرح سے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہیں کہ الیکٹیبلس کیسے الیکشن جیت جاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں، یعنی مقابلے میں انصاف ان کا بڑی نیریٹو پاپولر بھی ہیں، ان کے نیشنل نیریٹو بھی ہیں، لیکن پھر بھی الیکٹیبلس جیت جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، محلوں میں جانا، جنازوں پہ جانا، شادی بیاہ پہ جانا. یعنی لاہور میں اسلم اقبال ان کے واحد تحریک انصاف کے سیاستدان ہیں جو یہ کرتے ہیں کام، اور الیکشن بھی جیتتے ہیں. صرف پی ٹی آئی کے بلبوتے پہ نہیں جیتتے وہ، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اوکے. اچھا، یہ جو کام ہے سیاستدان کا، اب آپ دیکھیں لاہور میں اگر کوئی ایک آزاد بندہ کھڑا ہو اور بڑی پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، اور وہاں پہ ایک سیٹ پہ آزاد بندہ جیت گیا، اس سے کیا امپریشن ملتا ہے؟ اس کا مطلب کہ پارٹیز ڈو میٹر، لیکن جو بندہ جو کھڑا ہے اس نے علاقے میں کام کیا کیا ہے، اپنا کس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے، کیلکولیشنز کیسے کیے ہیں، کیسے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور وہ الیکشن جیت گیا. تو اسی طرح سے مسلم لیگ نواز جو ہے فی الحال وہ اسٹرانگ ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ینگ ووٹرز ہیں عمران خان کے، لیکن جو ڈائی ہارڈ ووٹرز ہیں اس کے نواز شریف کے، ہم بھی شہر میں دیکھتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں سے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مثلا 10 لوگوں سے ملے جو ڈائی ہارڈ ووٹر ہے نون لیگ کا، ان میں سے ایک بھی نہیں گیا پی ٹی آئی کی طرف. اچھا. لیکن ان کے بچے چلے گئے ہوں شاید. میں کہہ رہا ہوں ینگ لوگ تو ہیں ہی. ہاں. دیکھیں عمران اور ان کے بڑی تعداد میں ووٹ بھی آ گئے ہیں، یہ فیکٹر نہیں، یہ فیکٹر ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ینگ ووٹرز نے یہ سارا امپیکٹ ڈالا ہے یہاں پہ. جو ہر سیٹ کے اوپر تحریک انصاف نے اچھا بورڈ لیا تو اس کا امپیکٹ آیا، یہ ینگ ووٹرز ایڈ ہوا. لیکن اس کے باوجود پھر مگدی گل دسو. نہیں، مقدی یہی ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے، مسلم لیگ ابھی بھی نون لیگ ہی لاہور میں جیتے یعنی کہ جو سرکمسٹانسز ہیں جس طرح سے ان کی فیور میں جا رہے ہیں، جس طرح سے تحریک انصاف ویسے مارجنلائزڈ ہے، تو کینڈیڈیٹس کھڑے کرنا، پھر آگے کھل کے کیمپین کرنا، بہت سارے فیکٹرز ہوں گے تو جو ان کے اگینسٹ جائیں گے اور ان کے حق میں جائیں گے. اوکے. چلیں ناظرین، آپ نے دیکھ لیا لاہور اور پنجاب دونوں سے، لیکن پنجاب کے حوالے سے انہوں نے رانا ثناء اللہ کی جو بات ہے اس کے خلاف بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جتنی انہیں سیٹیں گئیں اس سے آدھی سیٹیں ہی مشکل سے لیں گے، یعنی یا آرام سے لے لیں گے لیکن آدھی ہی لیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا 60-70 کے قریب سیٹیں لے سکتی ہے نون لیگ پنجاب سے. اور لاہور میں البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اوور ویلمنگ میجارٹی سے جیت جائے گی نون لیگ، اور ان کی گراؤنڈ میں زیادہ سپورٹ ہے، جو کہ فیکٹرز آج کل اور بھی چل رہے ہیں جو زیر اتاب ہے پی ٹی آئی، اس کی وجہ سے بھی یہ سمجھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، الیکشن ہو جائیں گے پتہ بھی لگ جائے گا. آپ نے بڑی انلائٹنڈ گفتگو سنی، بہت بہت شکریہ ولی صاحب. دیکھتے رہیے آج کا سچ.